إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر شیطان سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، کیونکہ یہ وہ طاقت ہے جو بنی آدم کے آغاز سے ہی انسان کے خلاف کھڑی ہو گئی، جیسا کہ تفصیلی واقعہ سورہ بقرہ میں موجود ہے، ابلیس اور آدم کا واقعہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک انسان اور شیطان ان دونوں کا معرکہ جو ہے وہ جاری چلا آ رہا ہے اور جاری رہے گا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس سے بچنے کی بار بار اور بکثرت تاکید فرمائی، جیسا کہ ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس، مسلمان نہیں، مومن نہیں، بلکہ یا ایھا الناس تمام لوگوں کے لیے، اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں سے جو چیز بھی حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے، وہ کھاؤ۔ زمین میں چونکہ بے شمار چیزیں ہیں، ان میں سے اللہ رب العزت نے بعض کو حلال اور بعض کو حرام قرار دے رکھا ہے، اور بعض چیزوں کو قرآن کریم میں نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو حلال اور طیب ہیں وہ کھاؤ، یہ نہیں کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے اور جہاں بھی ہے آپ جب چاہیں جو چیز چاہیں کھاتے جائیں، یہ تو پھر جانور والی روش ہو گئی کہ انہیں معلوم ہی نہیں کیا ہے کیا پیٹ بھرنا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے کچھ آداب بتائے ہیں کھانے کے پینے کے، اور خاص طور پر جو حلال کی تلاش ہے اس کی تو بڑی تاکید کی گئی۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، طیب ہے، اور وہ سوائے کسی طیب چیز کے وہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ آگے آپ فرماتے ہیں ان اللہ امر المومنین بما امر بہ المرسلین، اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو حکم اس نے رسولوں کو دیا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے وہ دونوں مقام جہاں مومنوں کو اور مسلمانوں کو ایک ہی جیسا حکم دیا گیا ہے، ان دونوں مقام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل، قرآن کریم سورۃ المومنون اور آیت 51، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ طیبات، یا ایھا الرسل، اے رسولو،
اب یہاں مومن مسلمان نہیں، عام انسان نہیں، بلکہ اے رسولو کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اسے جانتا ہوں، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ اور عام لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر اہل ایمان کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے طیبات کھاؤ، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، طیبات میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور ایک حدیث جو بڑی معروف ہے، اگر کوئی حرام کھاتا ہے، وہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے، حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے، حرام پیتا ہے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، ایک آدمی ہے، ثم ذکر الرجل اشعث اغبر، بال پراگندہ ہے، لباس گرد آلود ہے، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، اے اللہ مجھے وہ دے دے، اے اللہ مجھے اس سے بچا لے، وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس حرام، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اس کے جسم کو جو غذا دی گئی ہے وہ ساری کے ساری حرام کی ہے۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس آدمی کی دعا اللہ کیسے قبول کرے؟ کیسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ قبول کر نہیں سکتا، اللہ قبول کر سکتا ہے، کافروں کی دعائیں وہ قبول کرتا ہے، جانوروں کی دعائیں وہ قبول کرتا ہے، لیکن جس کا کرتوت یہ ہوگا کہ اس کی زندگی، اس کی پوری زندگی حرام پر چل رہی ہے، کھانا پینا پہننا اوڑھنا، وہ دعائیں مانگے گا تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ ہمیں اپنے رزق اور روزی کے بارے میں خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، اور اگر اللہ نے کسی کو دیا ہوا ہے تو اسے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے رزق دیا، اللہ رب العزت نے اولاد دی، اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے نا، اولاد بہت بڑی نعمت، اور مال بھی یقیناً نعمت ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے لوگو تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے یہاں اجر عظیم موجود ہے۔ تمہاری اولاد، سورۃ التغابن آیت نمبر 15۔ مال اور اولاد دونوں فتنہ، مال اللہ نے دے لیا اور اس آدمی کے دل میں دین نام کی کوئی چیز نہ ہو تو وہ کہاں کہاں خرچ کرے گا؟ فتنہ ہو جائے گا یا نہیں؟ اسی طرح اولاد ہے، اولاد تو ہمیں بعض دفعہ دیکھنے میں ملتا ہے فتنہ نہیں بلکہ دنیا میں بندے کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ کئی لوگ یہ بات کہتے ہوئے سنیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو اس اولاد کی بجائے تم بے اولاد رکھتا تو ہمیں۔ آپ اندازہ کرو کہ ماں باپ کی زبان سے یہ الفاظ کب نکلیں گے؟ مائیں اور باپ، خاص طور پر مائیں، ان کے دل سے اس قسم کی دعا نکلتی نہیں، الا یہ کہ وہ دل اپنے اس بچے، بیٹے یا بیٹی کی وجہ سے
नाकों भर चुका हो, तब जाके वो कहेंगे कि या अल्लाह इससे तो हमें तो बे औलाद रखता तो अच्छा। और औलाद की फितना होने की शक्लें एक नहीं बहुत हैं। आदमी कमाता है औलाद के नाम से, जायज़ नाजायज़, सही गलत, हलाल हराम, किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। मुझे अपने बच्चों के लिए, उनके स्कूल की तालीम के लिए, उनके कपड़े के लिए, उनके लिए के लिए कमाना है। जब उनके लिए हलाल व हराम का फ़र्क किए बगैर कमाए चला जा रहा है तो ये कितना बड़ा फितना है। और वैसे एक बात मैं कभी कभी कहा करता हूँ, शायद आपके ज़हन में हो, लोग ये नाम लेते हैं कि बच्चे को थोड़ा गर्म हुए, नाराज़ हुए, गाली भी दो चार जड़ दी और कहा कि मैं कमा किसके लिए रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए कमा रहा हूँ। जबकि हकीकत यह है कि बंदा बच्चों के लिए नहीं कमाता। बंदे के अंदर, इंसान के अंदर दौलत की एक प्यास मौजूद है। वो प्यास बुझाने के लिए आओ आओ, लाओ लाओ, जमा करो नाम औलाद का। और कभी कभी बीवी से नोक-झोंक हो जाए, बहुत कम होती है लेकिन कभी कभार हो जाती है। बीवी से नोक-झोंक हो गई तो वो उसे भी वही कलमा, मैं कमाता किसके लिए, महीने में एक साड़ी ला दी और ये जोर दे रहे हम कमाता किसके लिए हूँ। तुम्हारे अंदर की प्यास बुझाने के लिए तुम कमाते हो। बीवी बच्चों का तो नाम है। बहरहाल बीवी के लिए, बच्चों के लिए अगर वो हलाल और हराम का फ़र्क किए बगैर कमाता है तो ये बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में हमें बार बार तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया। और तकवा ये नहीं है कि आदमी सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, रोज़ा रख ले महीना साल के बाद, ज़कात दे ले, बल्कि तकवा ये है कि हर मामला, हमारी बै शिरा, ख़रीद व फ़रोख्त, हमारा बिजनेस, उसकी बुनियाद तकवा पर। अगर तकवा पर बिजनेस की बुनियाद न होगी तो कदम कदम पर ठोकरें खाएगा, कदम कदम पर हराम कमाएगा। आज ऑनलाइन बिजनेस की बेशुमार शक्लें खुल चुकी हैं और यकीनन आप सुनते होंगे, हमें भी लोग पूछते रहते हैं, ये बिजनेस घर बैठे इतना पैसा आ रहा है, ये बिजनेस हर घर बैठे ख़वातीन भी कमा रही हैं। और जब उनको थोड़ा सा गौर से देखो, सीधा सीधा या लॉटरी है या सूद है, दो में से एक, लेकिन कर रहे क्योंकि घर बैठे आ रहा है। भाई घर बैठे हुए आए, हराम आए तो भी ले लेंगे। हलाल ज़राए ऑनलाइन में कुछ मौजूद हैं लेकिन अक्सरियत आप देखेंगे कि उनमें से हराम की कसरत है। कमाई के लिए तकवा अगर दिल में है तो आदमी ये भी पहचानता है कि मैंने क्या करना है, क्या ख़रीदना है, क्या मेरे लिए सही है, कौन सा मुझे अंदाज़ इख्तियार करना है, खाने में, पीने में, पहनने में। हर मौका पर वो अल्लाह को याद रखता है। उसके दिल में ये रहता है कि मेरा रब कहीं नाराज़ ना हो। और हम रब को नाराज़ करने तक ही नहीं बल्कि हम तो फसाद फिल अर्ज़ तक कायम हुए। रब ही को नाराज़ नहीं, ज़मीन में भी हमने फसाद पैदा कर रखा है। और वो फसाद क्या है? पहली बात तो ये कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है, ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। बर्रो बहर में, समुंदर में, ज़मीन पर, हर जगह जो फसाद है, बिमा कसबत ऐदिन नास, वो लोगों की अपनी हाथों की कमाई है। बिमा कसबत का माना लोगों के अपने करतूत, लोगों के अपने अफ़आल कुछ ऐसे अंदाज इख्तियार किए हुए हैं कि जिसके नतीजा में सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि फरमाया समुद्रों में भी फसाद इनके बदआमालियों के नतीजा में हो चुका है।
اور سمندروں میں فساد. پچھلے دنوں وہ کیا ایسا سونامی، سمندر کو اللہ رب العزت نے روکا ہوا. دیکھیں ہمارے پڑوس میں سمندر ہیں، ایسے لگتا ہے کہ زمین کے بالکل برابر ہے، لیکن وہ اپنی حدود کے اندر ہے. جب تک اللہ اسے حکم نہیں دے گا وہ حدود سے باہر نہیں آئے گا. سونامی آیا، کئی ملکوں کو تباہ کر گیا، لاکھوں جانیں ہلاک ہوئیں. یہ ہے فساد فی الارض، اور یہ ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر. ہمارے کرتوتوں کے نتیجہ میں سمندر کو بھی ابال آ گئی. اپنے تمام معاملات میں ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کا معاملہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اس کے آگے جانا ہے. اور دوسرا فساد فی الارض بہت بڑا یہ ہے کہ آدمی اپنے ذاتی نفع کے لیے حکومت کو نقصان پہنچتا ہے تو پہنچتا رہے، کمپنی کو نقصان پہنچتا ہے تو پہنچتا رہے، کسی خیراتی ادارے کو نقصان پہنچتا ہے تو پہنچتا رہے. کہنے کو اچھا تو نہیں لگتا، لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ خیراتی اداروں میں بھی خیانت ہوتی ہے. بات ہے یا نہیں؟ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ خیراتی اداروں سے تعاون نہ کریں. گندے انڈے ہر جگہ مل جاتے ہیں. خیراتی اداروں میں، سرکاری اداروں میں، تجارتی اداروں میں، جہاں کہیں بھی آدمی بے ایمانی کرتا ہے یہ فساد فی الارض ہے. بڑی کمپنیوں کا اتنا مال ہوتا ہے کہ مالک کو معلوم ہی نہیں ہے کہاں کہاں میرا کام چل رہا ہے. اور ایک جملہ اس کے لیے کافی ہے. کبھی کسی نے کہا تھا کہ بڑی بڑی کمپنیوں میں تو جہاز غرق ہو جاتے ہیں، مالک کو پتہ نہیں ہوتا. وہ غرق سمندر میں نہیں ہوتے، ہمارے پیٹ میں. جہاز تک، یعنی اتنی بڑی بڑی رقوم کھائے جا رہے ہیں، مالک کو معلوم نہیں. اور یہ کھاتے کیسے ہیں؟ میں مینیجر ہوں اور جتنے میرے انڈر کام کر رہے ہیں میں ان سے کیا لیتے ہیں؟ بہت کچھ نام ہیں، بہت سارے نام ہیں سر. پھر یہ نہیں، ایک ادارے میں جو بالکل لیبر کا کام کرنے والا آدمی ہے اس کے ہاتھ سے مینیجر تک مال جا رہا ہے. کیونکہ مینیجر جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے نہیں لیتا، اس نے اپنے ہر کارے، اپنے چیلے چھوڑے ہوئے ہیں جو اس کے لیے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. وہ نیچے سے جہاں سے لیتے ہیں لیتے چلے آئے اور آگے بانٹتے چلے آئے. کمپنیوں میں ہو تو فساد ہمارے بدعمال کی وجہ سے. اگر حکومت کے ادارے ہیں، حکومت تو پھر حکومت ہے. کمپنیاں تو چلو کوئی کتنی بھی بڑی ہوگی تو ملک میں سینکڑوں کمپنیاں ہوتی ہیں، ہزاروں ہوتی ہیں، حکومت تو ایک ہی ہے نا. حکومتی اداروں میں فساد. اور اگر کسی کو حکومتی ادارے میں، حتیٰ کہ کسی کمپنی میں بڑا منصب مل جائے تو اس منصب کو کچھ اس انداز سے استعمال کریں گے کہ پیسہ ایسے آ رہا ہے جیسے سیلاب کا پانی آتا ہے. اقربا پروری ایک لفظ آپ سنتے پڑھتے ہوں گے، اقربا پروری. کمپنی کا مالک اسے نہیں معلوم، سارا معاملہ اس نے تو ظاہر ہے کہ مینیجر مدیر لوگ چلاتے ہیں. مدیر لوگ جو ہیں وہ ایک بالکل صحیح بہترین سرٹیفکیٹ، سارے اس کے پاس ڈاکومنٹس اچھے موجود ہیں، اسے اگنور کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا بھانجا فارغ ہونے والا ہے اسکول سے، کالج سے. اس بھانجے کو رکھنا ہے، اس لیے اس کو پہلے سے اگنور کر دیا. یہ فساد فی الارض ہے یا نہیں؟ اپنے منصب کے لیے، اپنے منصب کی طاقت کے ذریعے حقدار کو حق نہیں دے رہے اور ناحق کو وہ حق مہیا کیا جا رہا ہے. رشوت، اگر کسی کو کچھ دیں گے تو رشوت لیے بغیر نہیں دیں گے. اور راشی والمرتشی، یہ بڑی معروف روایت ہے. الراشی والمرتشی، لعن اللہ
اللہ اور رسول کی لعنت ہے رشوت لینے اور دینے والے پر، لے بھی رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں۔ اور دوسروں کے مال میں سے کٹنگ کیسے کیسے کرنی ہے، بڑے بڑے انداز ہیں۔ ایک تو معروف انداز میں ذکر کیا کرتا ہوں کہ آدمی پرچیزر ہے، اب پرچیزر اپنی سٹیج کے حساب سے کٹنگ کرتے ہیں۔ ایک آدمی ہزاروں میں خرید و فروخت کرتا ہے تو وہ سینکڑوں میں کٹنگ کرے گا۔ 2000 کا مال لیا، کہا 2200 کا بل بنا دے، 200 کٹنگ۔ جو لاکھوں خریدتا ہے، لاکھوں میں، تو وہ پھر ہزاروں میں کٹنگ کرے گا، اور جو روزانہ لاکھوں کیا کروڑوں کے سودے کرتا ہے پھر اتنا ہی ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اسے عزت دے رکھی ہے، منصب دے رکھا ہے، تنخواہ بہت بڑی ہے، لیکن جو اس کے اندر وہ بیٹھی ہوئی ہے نا پیاس، جسے بیوی بچے کا نام دے کے اپنے آپ کو سہارا دیتا رہتا ہے، وہ پیاس نہیں بجھ رہی، بڑی تنخواہ کے باوجود بھی وہ رشوت لیے بغیر کام نہیں کرتا۔ اور یہاں سعودی عرب میں آپ کے علم میں ہوگا، انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہے نزاہہ، آپ کو میسج آتا ہوگا اردو، انگلش میں اور عربی میں، شاید کہیں اردو میں بھی آتا ہو، انگلش عربی دونوں میں وہ میسج بھیجتے ہی رہتے ہیں کہ اس مہینے ہم نے اتنے لوگ اداری، یعنی یہی جو رشوتیں لے لے کے کام کر رہے ہیں، اتنے لوگ اداری اور اتنے تاجر، تستر ایک یہاں لفظ ہے، تستر تجاری۔ اب تستر تجاری جو ہے وہ کیا ہے؟ سارے کا سارا کاروبار میرا ہے، لیکن میں نے کسی اور کے نام لگا رکھا ہے۔ تستر سطر ہے نا، سطر معروف لفظ ہے، پردے کے پیچھے کچھ اور ہے، سامنے کچھ اور ہے۔ گورنمنٹ نے تستر تجاری کے لیے اسی طرح جو لوگ اپنے منصب اور عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین ادارہ قائم رکھا ہے، کیا ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی سامنے نہیں لایا جائے گا۔ یعنی آپ اگر کمپلین کرتے ہیں کسی کی تو یہ نہیں ہوگا کہ کل آپ کو بھی بلائیں کہ دیکھو یہ ہے ہوا، نہیں، آپ نے کمپلین کر دی، بات ختم ہو۔ اب اس کا کام ہے، گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ اسے پکڑے، کیسے پکڑے گی وہ بھی وہی کرے گا، پوری پردہ داری کے ساتھ۔ جتنے بھی منصبوں والے، جتنے بھی بڑے مال و دولت اور تجارت والے، جو بھی گھپلے کرنے والے لوگ ہیں، ان کو ہر مہینے سینکڑوں کی تعداد میں پکڑا جا رہا ہے۔ میسیجز میں آتا ہے کہ اتنے ہم نے پکڑ لیے، ان کی تحقیق ہوگی، کوئی بچ گیا تو بچ گیا، ورنہ عموماً ایسے لوگ بچتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ سارے وسائل جمع کر کے پھر ہی ہاتھ ڈالتے ہیں۔ اور اس میں ایک امانت داری ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ہمارا جھگڑا ہوا تھا اپنے کسی ذاتی معاملے میں اور انتقام لینے کے لیے، تو میں دیکھتا طاقت ہے انتقام لینے کے لیے، نزاہہ میں دے دیا، انتقام لینے کے لیے کمپنی کے مینیجر تک بات پہنچا دی، وہ بھی تو یہی معاملہ ہے۔ یہ نہ ہو، اگر خالص نیت کے ساتھ آپ یہ کام کریں تو اجر و ثواب، اور اگر انتقام لینے کے لیے کریں تو وہ مجرم ہے، آپ دوسرے مجرم اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے، ہمیں چاہیے کہ ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، اور سرکاری املاک، جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ بڑی بڑی کمپنیوں میں لاکھوں کروڑوں کھایا جاتا ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں پاتا۔ گورنمنٹ کی زمینیں، گورنمنٹ کے کارخانے، گورنمنٹ کے ادارے، ان میں یہ کھانے پینے کا معاملہ بہت چلتا رہتا ہے۔ یہ زمین دیکھا کہ اس کو کوئی نہیں چھیڑ رہا، چھوٹی سی دیوار بنائی، کچھ عرصے دیوار کھڑی رہی، اور اس کے بعد پلازا کھڑا ہو گیا۔ یہ کس کی ہے؟ کوئی بولنے والا نہیں، یہ گورنمنٹ کی زمین، کہتے ہیں جی شاملات۔ سرکاری املاک کو ہمارے یہاں شاملات کہتے ہیں، شاید کوئی اور نام بھی دیتے ہوں گے۔ گورنمنٹ کے مال کو
آنکھ بچا کے کھانا اگر تو کوئی سمجھتا ہے کہ میری بڑی بہادری ہے، بہادری نہیں، یہ بددیانتی ہے۔ وہ گورنمنٹ کا مال ہے، چوری ہے، اور اگر کوئی اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے سرکاری ادارے کا آدمی تو وہ بددیانت ہے، خائن ہے حکومت کا۔ اللہ رب العزت نے جو دولت دے رکھی ہے جائز اور حلال طریقہ سے اسے استعمال کیجیے، اسی میں برکت ہے۔ اگر اس برکت کو پانے کی بجائے آپ اپنی کارروائیاں کرنا شروع کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ حرام خوری شروع ہو جائے گی۔ اور یہ مال جو ہم کماتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ اب یہ جو بھی ہم نے کما لیا کھا لیا ہم جانے، ہمارا کام جانے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابو داؤد میں، ترمذی میں اور بہقی میں، جسے صحیح قرار دیا گیا، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع۔ قیامت کے دن کسی آدمی کے پاؤں اپنی جگہ سے ہلنے نہیں پائیں گے۔ اب یہاں کھڑا کر لیا گیا، اب یہ یہاں سے ہلے گا نہیں جب تک کہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے دیں۔ ان 4 میں سے مال کے بارے میں ایک سوال ہے کہ تمہیں ہم نے مال دیا، من این اکتسبتہ وفیما انفقتہ، کمایا کہاں سے تھا اور لگایا کہاں پر تھا۔ کمانے کے لیے جائز حلال ذرائع ہونے چاہیے اور لگانے کے لیے بھی جائز اور حلال جگہ ہونی چاہیے۔ اسراف اور تبذیر کا معنی میں کبھی کبھی ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک ہی لفظ ہے، فضول خرچی۔ اسراف فضول خرچی، تبذیر فضول خرچی۔ ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن کریم میں ہے۔ اور دوسری جگہ کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ دونوں جگہ فضول خرچی، فرق کیا ہے؟ اگر آپ نے جائز اور حلال چیزیں حد سے زیادہ لے لی، مہمان کی آمد پر 2 3 4 ڈشیں کافی تھیں، آپ نے 8 7 ڈشیں بنا دی کہ آج اسے پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے پاس، یہ ہے اسراف، کیونکہ کھانے کی ساری چیزیں جائز اور حلال ہیں۔ اور تبذیر، اگر آپ نے کوئی چیز جس کا استعمال حرام ہے، جس کا کھانا پینا حرام ہے، اس میں 1 ریال 1 پیسہ بھی خرچ کریں گے تو وہ تبذیر ہے۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ حد سے زیادہ آپ نے خرچ کیا، نہیں، تھوڑے سے تھوڑا بھی ہوگا تو وہ تبذیر ہوگا۔ اور تبذیر مبذر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سلسلے میں جو تعلیمات دے رکھی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان پر عمل کریں، ان پر اچھی طرح سے ہمیشہ اپنے ذہن میں انہیں رکھیں۔ اور قرآن کریم میں ایک لفظ ہے سحت، اور یہ لفظ حدیث میں بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ لفظ استعمال فرمایا کہ جو آدمی جو جسم حرام سے پلا اور بڑا، فالنار اولی بہی، اس کے لیے جہنم ہی اولا ہے۔ یعنی حرام کھا کھا کے اس نے اپنے آپ کو بنایا، بچوں کو کھلاتا رہا، اس کے لیے جہنم ہی صحیح ہے، صحیح ٹھکانہ ہے۔ وہی لفظ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا ہے، وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ۔ آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے وہ بڑی کوشش سے بھاگم بھاگ گناہ کی طرف جاتے ہیں، زیادتی کرنے کی طرف جاتے ہیں اور حرام کھانے کی طرف جاتے ہیں۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا کہ یہ بہت ہی برے کام ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ حرام کو سحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا اور یہ بات قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ بہرحال زمین میں فساد ہمارے کرتوتوں کے نتیجہ میں آتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ روزی کے سلسلہ میں خاص طور پر تقوی اختیار کریں۔ اور تقوی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے علاوہ قرآن کریم میں تقوی کی برکات اتنی ہیں۔
اللہ رب العزت نے سورۃ الطلاق میں شروع میں ہی دو تین آیت میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے اگلی آیت میں، یہ آیت 2 کے آخری چند الفاظ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، آیت 3 کے شروع کے 2 الفاظ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ یہ تقوی کی برکت ہے اگر کوئی تقوی اختیار کرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ مہیا کرے گا۔ اگر کوئی مدیون ہے، مقروض ہے، اس پہ قرضہ چڑھ گیا، اتر نہیں رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی اور مسند امام احمد میں حدیث ہے جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہے، آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا قرضہ ہو، پہاڑ کے برابر قرضہ ہے، اگر وہ یہ دعا کرے تو اللہ رب العزت اس کا قرضہ ادا کر دے گا، اللہ اسے اتنا رزق دے گا۔ وہ دعا معروف ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ رب العزت ہمیں مال حلال سے رزق فراوان عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق